غیرت اور حیا مسلمان مرد و زن کی پہچان ہے۔ مسلمان عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور اگر یہی عورت اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم سے آراستہ ہو تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو شرم و حیا کی پیکر بن جاتی ہے، اور اگر یہی عورت اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم سے آراستہ ہو تو شرم و حیا سے بیزار ہو جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات سے آراستہ مسلمان کی عورت ماں باپ کی عزت کو محفوظ رکھتی ہے، جبکہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم سے آراستہ مسلمان عورت ماں باپ کی عزت اپنے ہی ہاتھوں تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ رہے تو محرم اور نامحرم رشتے کو پہچان لیتی ہے، اور اگر یہی عورت اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم سے آراستہ ہو تو محرم اور نامحرم رشتوں سے انجان ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات سے آراستہ مسلمان کی عورت شوہر کی فرما بردار بنتی ہے، جبکہ اسکول، کالج کی تعلیم سے آراستہ عورت شوہر کی نافرمان بنتی ہے۔ اسلامی تعلیمات سے آراستہ مسلمان کی عورت اسلام نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر یہی مسلمان کی عورت اسکول، کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو اسلام فقط نام تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات سے آراستہ مسلمان کی عورت اپنی اور اپنے والدین کی عزت کی محافظ ہوتی ہے، اور اگر یہی عورت اسکول، کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو عزت کیا شے ہوتی ہے اس سے ناواقف ہو جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات سے آراستہ مسلمان کی عورت نامحرم کو چہرہ دکھانا تو بہت دور کی بات اپنی آواز تک نہیں پہنچنے دیتی، جبکہ یہی عورت اگر اسکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو نامحرم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا سیکھ جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات سے آراستہ مسلمان کی عورت شرعی پردے کو اپنا جینا مرنا بنا لیتی ہے، جبکہ اسکول، کالج کی تعلیم سے آراستہ مسلمان کی عورت شرعی پردے سے آزاد ہو کر جینا پسند کرتی ہے۔ عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو خاندانوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے، اور اگر مسلمان کی عورت اسکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو خاندانوں کو تنکا تنکا کر دیتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو شوہر کے والدین کو خدمت کرنے کی ترجیح دیتی ہے اور خود بھی خدمت کرتی ہے، جبکہ اسکول، کالج کی تعلیم سے آراستہ مسلمان کی عورت شوہر کو اس کے والدین سے الگ کروا دیتی ہے۔ مسلمان کی عورت اسلامی تعلیمات سے اگر آراستہ ہو تو اپنے جسم پر غیر محرم کی نگاہ تک نہیں پڑنے دیتی، اور اگر یہی عورت مسلمان کی عورت اسکول، کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو اپنے جسم کی نمائش اسکول، فنکشن، فلم، ڈرامہ اور اسٹیج شو میں سرعام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ مسلمان عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو اپنے گھر کو روشن چراغ بنا دیتی ہے، اور اگر یہی عورت اسکول، کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو نرس، ایئر ہوسٹس، بینک، دفاتر، پولیس، فیشن شوز، الغرض ہر جگہ شمع انجمن بن کر اپنے جلوے بکھیرتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو نامحرم کے کانوں تک اپنی آواز تک نہیں جانے دیتی، اور اگر یہی عورت اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم سے آراستہ ہو تو گلوکارہ بن جاتی ہے، اپنی سریلی آواز سے نامحرموں کے کانوں میں زہر گھولتی چلی جاتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنا سیکھ جاتی ہے، اور اگر یہی عورت اسکول، کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو جائے تو اپنے آپ کو ناچ گانے کے لیے فلمی اداکاروں کے ذریعے اور لباس ایسے غیر اسلامی پہن کر بازاروں میں چلی جاتی ہے جسے اس کی لمحہ بھر کے لیے بھی پرواہ نہیں رہتی۔
مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو تو اپنے والدین کے سامنے ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کرتی ہے، اور اگر یہی عورت اسکول کالج کی تعلیم سے راستہ ہو تو والدین سے اونچی اور کرخت آواز میں بات کرنے کو فخر محسوس کرتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو جائے تو ماں باپ کے سامنے آنکھیں جھکا کر بات کرتی ہے، اور اگر یہی عورت اسکول کالج کی تعلیمات سے راستہ ہو جائے تو والدین تو بہت دور کی بات اپنے شوہر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا سیکھ جاتی ہے۔ مسلمان کی عورت جب اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو جاتی ہے تو سر سے دوپٹہ اترنا تو بہت دور کی بات اپنے بدن سے لباس کا اتر جانا تصور کرتی ہے، اور اگر یہی عورت اسکول کالج کی تعلیمات سے راستہ ہو تو فیشن پرستی کی وجہ سے ننگے سر رہنے کو ترجیح دیتی ہے اور کامیابی کہتی ہے اور ترقی خیال کرتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو تو بچے کی پرورش میں خوف خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تربیت کرتی ہے، اور اگر یہی عورت اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم سے راستہ ہو تو دین اسلام کی روشن تعلیمات سے بے خبر ہونے کی وجہ سے فرنگی وضاحتہ سکھلاتی چلی جاتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو جائے تو شرعی حجاب کے علاوہ گھر سے باہر بغیر شرعی ضرورت کے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور اگر یہی عورت اسکول کالج اور یونیورسٹیوں سے تیار ہو کر نکلے تو مغربی تہذیب میں لپٹی ہوتی ہے، پینٹ شرٹ ٹائٹس الغرض ہر طرح کے بھڑکیلے لباس کو پہن کر گھر سے باہر جانا ترقی، آزادی اور فخر محسوس کرتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو تو کسی بھی نامحرم کے سامنے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور اگر یہی عورت اسکول کالج کی تعلیم سے نکل کر معاشرے کا حصہ بنے تو نامحرم سے کھلم کھلا میل جول کو اپنی بہادری، خود اعتمادی اور باعث فخر سمجھتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو تو گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا عبادت سمجھتی ہے، اور یہی اگر اسکول و کالج کی تعلیم سے راستہ ہو تو گھر کا کام تو کرنا دور کی بات اپنے کام بھی اپنے ہاتھ سے کرنا بے عزتی محسوس کرتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو تو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے روپ میں اپنے اہل خانہ کے لیے سراسر رحمت بن جاتی ہے، اور اگر یہی عورت اسکول کالج کی تعلیم سے راستہ ہو جائے تو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی آزاد خیال اور شرم و حیا سے عاری گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو جائے تو اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کرتی ہے، اور اگر یہی عورت اسکول کالج کی تعلیم سے راستہ ہو تو اولاد کی تربیت مغربی تہذیب کو پیش نظر رکھ کر کرتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے خود کو آراستہ کر لے تو شریعت مطہرہ کی پابند ہو جاتی ہے، اور اگر یہی عورت اسلامی تعلیمات کے علاوہ اسکول کالج کی تعلیمات سے راستہ ہو تو شریعت سے آزاد ہو جاتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں سکون قلب کو پاتی ہے، اور اگر یہی عورت فرنگی نظام تعلیم سے آراستہ ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بیزار ہوتی چلی جاتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو تو شوہر کے حقوق کی پاسداری کرتی ہے، اور اگر یہی عورت اسلامی تعلیمات سے دور رہے اور اسکول و کالج کی تعلیم سے راستہ ہو تو شوہر کا ادب و احترام فقط رسمی طور طریقے سے نبھاتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے راستہ ہو تو عفت و پاک دامنی کے معانی اور مفہوم کو خوب سمجھتی ہے، اور اگر یہی عورت اسکول کالج کی تعلیم پا کر نکلے تو عفت و پاک دامنی کی دھجیاں اڑا دیتی ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے لٹتی چلی جاتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے تو ناچ گانے کو حرام اور سراسر حرام سمجھتی ہے، اور اگر یہی عورت اسکول کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو جائے تو ناچنے گانے کو ترقی اور آزادی سمجھتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے تو نامحرم یعنی اجنبی سے کھلم کھلا میل جول کو تصور بھی نہیں کر سکتی،
جبکہ اگر یہی عورت اسکول کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو جائے تو نامحرم اجنبی لوگوں سے میل جول رکھنے میں فخر محسوس کرتی ہے اور اپنا حق سمجھتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے تو اپنے باپ، اپنے بھائی اور اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں سے علوم دینیہ سیکھتی ہے جو اس کے لیے فقط محرم استاد ہیں۔ اور اگر یہی عورت اسکول کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو ہر اجنبی کو، ہر نامحرم کو اپنا استاد مانتی چلی جاتی ہے اور وہ فقط فرنگی تہذیب سکھاتا ہے اور یہ سیکھتی چلی جاتی ہے اور پرواہ نہیں کرتی۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو ہر طرح سے شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتی ہے، اور اگر یہی عورت مروجہ اسکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو ہر طرح سے خود کو شریعت کے دائرے سے آزاد کر کے من مرضی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو صبر و استقامت کا دامن تھام کر اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھروسہ کرتی ہے، جبکہ اسکول کالج سے نکلنے والی عورت ہر مشکل گھڑی میں خود پر اعتماد کرتی ہے اور ہر ماحول میں رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو اجنبی یعنی نامحرم سے گفتگو بوقت ضرورت شرعی پردے میں رہتے ہوئے نہایت روبدار اور کرخت آواز میں بات کرتی ہے، جبکہ اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم سے نکلنے والی عورت اجنبی یعنی نامحرم کے ساتھ ہر وقت بے باکی اور خوبصورت اداؤں کے ساتھ نہایت نرم لہجے میں گفتگو کرتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے تو کسی بھی حالات میں اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتی، جان دے دیتی ہے مگر عزت کو داغدار نہیں ہونے دیتی۔ اس کے برعکس اسکول کالج کی تعلیم سے آراستہ مسلمان کی عورت عزت کسے کہتے ہیں یہ فقط دوسروں کی نگاہ میں اچھا بننا، سنورنا اور تعریفی جملوں کو سمجھتی ہے، جبکہ اس کی اپنی عزت ہر کسی کے لیے ایک کھلونا بن چکی ہوتی ہے۔ مسلمان کی عورت جب اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے تو بازاروں، پارکوں، فلموں، ڈراموں، دفتروں، بینکوں، الغرض کسی بھی طرح کے مخلوط ماحول میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور پھر شانہ بشانہ کام کرنا تو بہت دور کی بات۔ اور اگر یہی عورت اسکول کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو، ہر طرح کے ماحول میں وہ نامحرموں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کو ترقی سمجھتی ہے، اپنا حق سمجھتی ہے اور پڑھتی اور پڑھاتی، سیکھتی اور سکھاتی چلی جاتی ہے، اور کوئی بھی کام کو عملی جامہ پہنانے میں وہ ذرہ بھی شرم محسوس نہیں کرتی۔ مسلمان کی عورت اگر اپنے اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو شرم و حیا کی پیکر بن جاتی ہے، گھر کو ہی فقط اپنے لیے راحت سمجھتی ہے، اور یہی مسلمان کی عورت اگر اسکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہو تو شرم و حیا سے عاری بیزاد اور آزادانہ ماحول میں گھومنے پھرنے کو راحت اور ترقی خیال کرتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو تو اللہ کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو جان جاتی ہے۔ عورت نماز نہیں پڑھا سکتی، اونچی آواز میں تلبیہ نہیں پڑھ سکتی، اکیلے حج و عمرہ ادا نہیں کر سکتی، اپنے گھر کو قرار پکڑتی ہے اور گھر کے تہہ خانے میں نماز ادا کر کے اللہ کے قرب کو پاتی ہے۔ مگر اگر یہی عورت اسکول کالج کی تعلیمات سے آراستہ ہو تو احکام خدا سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہر طرح کے اسلامی احکامات کو پامال کرتی چلی جاتی ہے، گھر اور بازار کو ایک ہی طرح کا خیال کرتی ہے۔ مسلمان کی عورت اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے تو والدین اور شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور اگر یہی عورت اسکول کالج کی تعلیمات سے آراستہ ہو تو والدین اور شوہر کی طرف سے اپنے مزاج کے خلاف بات کہی جانے پر خوب کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے، اور کھڑی کھڑی سنانا وہ اپنا حق اور اپنا فرض سمجھتی ہے۔ جی تو ساتھیو، یہ وہ تلخ حقائق ہیں کہ جس سے کوئی بھی شخص دور حاضر میں راہ فرار حاصل نہیں کر سکتا۔
آج ہماری بہن بیٹی جس نہج پر پہنچ چکی ہے اس میں سراسر ہاتھ والدین کا ہے، ماں کا ہے، باپ کا ہے، بھائی کا ہے اور شوہر کا ہے، کہ جس نے ہماری عزتوں کو آج جب گھروں سے باہر نکالا تو وہ آج خود سے ہر طرح سے خود کو آزاد تصور کر چکی اور شانہ بشانہ غیر محرم غیر مرد کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بہن بیٹی ہر طرف سے اپنی عزتوں کو، اپنی شرموں کو، اپنی حیاؤں کو، اپنی عزتوں کو، اپنی حیاؤں کو، اپنی شرموں کو تار تار کر چکی ہے۔ ضرورت آج اسی امر کی ہے کہ ہم پھر سے اپنی بہن بیٹی کو چار دیواری میں لائیں، اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیم و تربیت کے ساتھ آراستہ کریں۔ وہ ان کی تعلیمات سے ان کے دامن کو تھام کر جب اپنی زندگی بسر کرے گی تو انشاءاللہ العزیز میرا اللہ کی ذات اقدس پر غیر متزلزل یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کے بطن سے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا جید عالم دین با عمل حکمران اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے گا، اور اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں۔ جب تک ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو، اپنی عزتوں کو چار دیواری میں واپس نہیں لے کے آئیں گے، ہم کبھی بھی صراط مستقیم کو بھی نہیں پا سکتے اور اللہ کی رحمت کو بھی نہیں پا سکتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ، شریعت مصطفیٰ اور اپنے دامن کو عذاب جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔